اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی رحمت کے خزانوں میں سے کسی شخص پر کسی رحمت کو، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اچھی صحت عطا کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو امن و سلامتی عطا کرے، کسی کو اللہ تعالیٰ علم و حکمت عطا کرے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بارش عطا کرے، یا اللہ تعالیٰ کسی کو وسیع رزق عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس صورت میں اپنی رحمت اس پر نازل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بندے سے میری رحمت کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس سے میں اپنی رحمت کو روک لوں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نہ نازل کرے، تو پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس پر نازل کروا سکے۔ آج پوری مخلوق جس چیز کی سب سے زیادہ محتاج ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ انسان کا وجود بھی رحمت الہی سے ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت نہ ہو، رب کریم ہم پر رحمت اللہ تعالیٰ کی نہ ہوتی تو آج ہم یہاں پیدا ہی نہ ہوتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی اپنی رحمت سے ہی عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو ہمیں ایک نعمت بھی نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتیں ایسی بیان کی ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں چند باتیں ایسی بھی بیان کی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ آج جو ہمارے حالات ہیں ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمتیں ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں حاصل ہوتی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ مسلمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ انسان اپنے جن کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جن کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جن کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ اپنا تعلق کو خراب کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں کرتا، ان کے دکھ میں شریک نہیں ہوتا، ان کی اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس مجلس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہے، اگر کوئی اس مجلس میں ایسا بیٹھا ہے جو رشتہ داری توڑتا ہے، جو اپنے تعلقات خراب کرتا ہے، وہ اس مجلس سے اٹھے اور یہاں سے چلا جائے۔ یار آپ غور کریں، یہ اپنے رشتوں کو خراب کرنا، اپنے تعلق کو خراب کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ جو ہماری مجلس ہے جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پہ اگر کوئی شخص کوئی الٹی حرکت کرتا ہے تو ہم اسے کہیں گے چل تو ہونے بھیا، مطلب ہم تجھے یہ محفل ختم ہونے کے بعد تجھے پوچھیں گے کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ تو آپ اس بات کی طرف غور کریں کہ رشتہ داری خراب کرنا، تعلق خراب کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پسند نہیں فرماتے کہ رشتہ داری توڑنے والا میرے حضور کی مجلس میں بھی بیٹھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ داری توڑنے والا ہے، جو تعلق خراب کرنے والا ہے، اگر یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے تو یہاں سے اٹھے اور چلا جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اٹھ کے باہر چلا گیا، کچھ دیر کے بعد واپس آیا، تو آ کے جب واپس آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے شخص تم کہاں گئے تھے؟ میں تم سے بات کر رہا تھا یہاں پہ تم لوگوں سے، تو تم کہاں اٹھ کے چلے گئے تھے؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہی تو حکم دیا تھا، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ جو شخص رشتہ داری توڑنے والا بیٹھا ہے وہ یہاں سے میری مجلس سے اٹھے اور چلا جائے۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک خالہ مجھ سے ناراض تھی، میری ایک خالہ کے ساتھ جو میرا رشتہ تھا، جو تعلق تھا، وہ خراب ہوا تھا، تو میں نے آپ کا حکم سنا، آپ کا فرمان سنا، میں اٹھ کے چلا گیا، میں نے جا کے اپنی خالہ کو آپ کا فرمان سنایا کہ حضور نے تو یہ فرمایا ہے۔ حضور تو اس شخص کو ناپسند فرماتے ہیں جو رشتہ داری توڑنے والا ہے، جو تعلق خراب کرنے والا ہے۔ تو یا رسول اللہ، میں نے اپنی خالہ کو آپ کا فرمان سنایا تو میری خالہ نے فوری میرے ساتھ تعلق اپنا ٹھیک کر لیا، جو ناراضگی تھی اس کو ختم کر لی، تو میں واپس آ گیا۔
تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے میرے بندے، تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، تم بیٹھ سکتے ہو۔ اور آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جس مجلس میں رشتہ داری توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ جو رشتہ داری توڑتا ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر اپنی رحمت کو نازل نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے لوگوں، شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی عبادت نہیں کروا سکے گا۔ وہ تم سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے مانتے ہیں، رب رسول کو مانتے ہیں، تو حضور فرمانے لگے وہ تم سے اب بتوں کی عبادت نہیں کروا سکتا، وہ تم سے شرک نہیں کروا سکتا، لیکن ہاں شیطان تم لوگوں کے ساتھ یہ کرے گا کہ تم لوگوں کے درمیان لڑائیاں پیدا کرے گا۔ وہ تمہارے درمیان رشتہ داری کو جو تعلق ہے وہ تمہارے تعلقات کو خراب کرے گا۔ اور آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، آپ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنی لڑائی چھوڑ دے، اپنا جھگڑا چھوڑ دے، اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ اس کی ناراضگی چل رہی ہے، کوئی لڑائی چل رہی ہے، تو حضور فرمانے لگے چاہے وہی حق پر ہے، حضور فرمانے لگے جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے اس جھگڑے کو چھوڑ دے، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو آج اس گفتگو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے جب ہمارے والدین یا ماں باپ میں سے کوئی ایک چلا جائے تو ہم فوری، اگر باپ چلا جائے تو ہم باپ کے سائڈ کے جتنے تعلقات ہوتے ہیں، جتنے رشتے ہوتے ہیں، ہم سارے فوری طور پر اپنے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ اگر ماں چلی جائے تو ہم ماں کی سائڈ پر جتنے ہمارے رشتے ہوتے ہیں، جتنے تعلقات ہوتے ہیں، ہم فوری طور پر ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ بلکہ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ماں باپ کی زندگی میں ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو تینوں ادو تک ملنا جدو تک میری ماں زندہ ہے، جب تک میری ماں باپ زندہ ہے میں تو تب تک تمہیں ملنا ہے، میں تو تمہیں ملتا ہوں صرف اپنی ماں باپ کی وجہ سے ملتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں حضور فرما رہے ہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور آج پھر قبلہ استاد صاحب اکثر بیان فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ والدین کے جانے کے بعد اکثر یہ سوال پوچھا کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں اپنے والدین کو پریشان دیکھا ہے۔ تو استاد صاحب بیان فرمایا کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کو یا اپنے والد یا والدہ کسی کو ایک کو بھی ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگر خواب میں پریشان دیکھے تو وہ سب سے پہلے اس چیز کی طرف غور کرے کہ اس کے والد یا اس کے والدہ کی طرف سے جو رشتے ہیں وہ کہیں ان کے ساتھ ناراض تو نہیں ہیں، کیا اس نے اپنے ان رشتے داروں کے ساتھ اپنا تعلق خراب تو نہیں کر لیا۔ اگر اس نے اپنے ان رشتے داروں کے ساتھ تعلق خراب کیا ہے تو وہ سب سے پہلے ان تعلقات کو ٹھیک کرے۔ اگر وہ اپنے تعلقات کو ان کے ساتھ ٹھیک کر لے گا، اپنے رشتوں کو ٹھیک کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان کے والدین کو قبر میں سکون عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو لمبی زندگی، صحت والی، ایمان والی عطا فرمائے، اور جن کے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔